نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 170۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور جب بھی ان سے کہا جاتا کہ پیروی کرو ما انزل اللہ، اس کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، قالوا، تو وہ کہتے کہ بل نتبع، بلکہ ہم اس کی پیروی کریں گے ما الفینا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھ سکتے ہوں اور نہ ہی ہدایت پر ہوں۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے اس میں جو پیروی کی بات کی گئی اس سے مراد دین اسلام کو قبول کرنا ہے۔ یعنی جب بھی ان سے کہا جاتا کہ دین اسلام کو قبول کرو تو اس کے جواب میں یہ بہانے کرتے، ہیلے کرتے، اور جواب میں یہ کہتے کہ ہم اسی دین پر رہیں گے کہ جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہود کو دین اسلام کی دعوت دی کہ دین اسلام کو قبول کر لو، اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اللہ کی سزاؤں سے ڈرایا، تو اس کے جواب میں مالک بن عوف اور رافع بن خارجہ جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس دین کو قبول نہیں کریں گے، ہم صرف اس دین کی پیروی کریں گے کہ جس پر ہمارے باپ دادا تھے، انہی کے دین کو قبول کریں گے۔ اور وہ ہم سے زیادہ جانتے تھے، یہ تکبر کرتے ہوئے کہا کہ ہم سے زیادہ جانتے تھے کہ کون سا دین حق ہے، کون سا دین سچا ہے، تو ہم کسی طور پر بھی اس دین کو قبول نہیں کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جواب میں اس آیت کو نازل فرمایا کہ یہ جو تکبر کرتے ہوئے کہتے ہیں اور یہ گھمنڈ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا جو ہے وہ زیادہ جانتے تھے، اللہ نے فرمایا ان کے باپ دادا ایسے تھے کہ نہ ان کو عقل تھی اور نہ ہی ہدایت یافتہ تھے۔ اگر وہ عقل مند ہوتے اور ہدایت یافتہ ہوتے تو وہ دین اسلام کو قبول کرتے، اس لیے کہ جب دین اسلام آ گیا تو سارے کے سارے دین جو ہے وہ ختم ہو گئے، اور سارے کے سارے دین جو ہے اس کے دین اسلام کے تابع ہو گئے۔ اب عقل مند اور ہدایت یافتہ لوگوں کا کام یہ تھا کہ دین اسلام کو قبول کرتے، لیکن انہوں نے دین اسلام کو قبول نہیں کیا، تو کسی طور پر بھی نہ وہ عقل مند ہیں نہ ہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ ایک بار نہیں ہوا کہ ان سے کہا گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذا قیل لہم، جب بھی ان سے کہا جاتا، یعنی جس وقت بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ اس دین کی پیروی کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، تو جواب میں یہی ہیلے بہانے کرتے، اور ان کا اصل مقصد یہ ہوتا کہ دین اسلام کو قبول نہیں کرنا، دین اسلام کو قبول کرنا چاہتے ہی نہیں تھے، اسی وجہ سے جواب میں وہ یہ بات کرتے تھے۔ تو حضرات محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم دین اسلام پر تو ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین حق، دین متین، دین اسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور جو باطل ادیان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔